ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا۔ ناظرین، یہ گرمی خشکی کا مرض ہے۔ عورتوں کی نسبت مردوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ شروع مرض میں کبھی زکام اور کبھی نزلہ رہنے لگتا ہے، پھر نزلہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ علاج کے لیے مریض کسی کے بتانے پر ادویات اور جوشاندے پینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ادویات اور جوشاندے کے استعمال سے مرض میں کمی نہیں آتی ہے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا حساب ہوتا ہے۔ اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے اچانک مریض کی آنکھ کھل جاتی ہے، سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے، غور کرنے پر ایک طرف کی ناک بند محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناک مسلسل بند رہنے لگتی ہے۔ مریض کی حالت پریشان کن ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں جب مریض ایلوپیتھی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تو وہ ایکس رے کرانے کا مشورہ دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ مریض کا نظری معائنہ کرنا چاہیں تو ناک میں سامنے کی طرف گوشت بڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ ایلوپیتھی ڈاکٹر آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ معمولی سا آپریشن ہے، آپ تیسرے دن گھر چلے جانا۔ لیکن مکمل آرام نہیں آتا ہے اور بار بار سال 2 سال بعد آپریشن دوبارہ کروانا پڑتا ہے، کیونکہ ایلوپیتھی ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے اس غیر ضروری گوشت کو کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں، لیکن اس بد گوشت کا مادہ خون میں موجود رہتا ہے، جس سے یہ دوبارہ بن جاتا ہے۔ اس مرض کا علاج ایک ماہر طبیب کر سکتا ہے اور آپ کو بار بار اس گوشت کو کٹوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ علاج کے لیے خون سے اس مرض کے مادے کو ختم کرنا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو خون سے اس مرض کے مادے کو ختم کرنے میں معاون ہے، جس کا استعمال کرنے سے آپ کے خون سے اس مرض کا مادہ ختم ہو جائے گا اور ہڈی جو ہے وہ دوبارہ نہیں بڑھے گی۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سونڈ، کالی مرچ، نمک سیاہ، نوشادر، استخدوس اور پپلا مول 10-10 گرام، سہاگہ سفید، سرنجان شیریں اور سرنجان تلخ یہ 20-20 گرام، برگ مدار، سوڈا خوردنی 30-30 گرام، ہلدی اور ریوند کھتائی 60-60 گرام، سونف، زیرہ سفید اور پودینہ خشک 30-30 گرام۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں اور کسی جار میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ 3 گرام سفوف صبح اور 3 گرام سفوف شام کو تازہ پانی کے ساتھ مریض کو استعمال کرائیں اور اس سفوف کا استعمال مریض کو لگاتار 2 ماہ تک کرائیں۔ ناظرین، چونکہ یہ مرض گرمی خشکی کا ہے، اس لیے تمام گرم خشک اغذیہ سے پرہیز کریں اور یہ غذائیں جو ہے وہ مریض کو آپ استعمال کرائیں، جن میں دال مونگ، شلجم زرد، مونگرے، چھوٹا مغز اور پائے، نمکین دلیا جو کہ ستو، کالی مرچ، مربع آم اور مربع ادرک، حلوہ بادام، قہوہ ادرک شہد والا، قہوہ سونف پودینہ اور قہوہ زیرہ سفید، یہ قہوے بھی اس مرض میں مفید ہیں۔ ساتھ میں زیرے کی چائے، اونٹنی کا دودھ، پپیتا، کھجور تازہ، تربوز، شہتوت، کشمش، انگور، آم شیریں، گلقند دودھ، مغز اخروٹ اور عرق سونف اور اس کے ساتھ عرق زیرہ کا استعمال کرائیں۔ مریض کو مکھن، بلائی اور دودھ کا استعمال بکثرت کرنے کی ہدایت کریں۔ اس کے ساتھ مریض کو تمام گرم اشیاء سے پرہیز کرائیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مفید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔